بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا إن يوم الفصل یہ بے شک فیصلہ کا دن کان میقاتا مقرر ہے یوم اس دن ینفخ پھونکا جائے گا فی الصور سور میں فتأتون افواجا پس تم چلے آؤ گے فوج در فوج وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا آسمان فکانت ابوابا پس ہو جائیں گے وہ دروازے وسیرت الجبال اور چلائے جائیں گے پہاڑ فکانت سرابا پس ہو جائیں گے وہ ریت کے ریزہ ریزہ ان جہنم کہ بے شک جہنم کانت مرصادا گھات کی جگہ للطاغین سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانہ ہے لابثین رہیں گے وہ فیہا اس پہ احقابا بہت بڑی لمبی مدت کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی نعمتوں کو ذکر فرمایا اور کتنی بڑی نعمت فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ ہم نے پانی کو نازل کیا بادلوں سے اور اس کے ذریعے کیا ہے دانے انگوریاں اور گھنے گھنے باغات اللہ نکالتے ہیں پیدا کرتے ہیں جب اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے پیدا کی انسان کے لیے تو انسان کا دوبارہ لوٹانا تو بہت آسان ہے اس لیے یہ کہنا کہ قیامت واقع نہیں ہوگی دوبارہ جو ہے قبر سے اٹھ کر جو ہے معاشرت کے میدان میں نہیں جانی یہ فضول بات کیوں ان یوم الفصل یہ بے شک فاصلے کا دن فیصلے کا دن جو ہے وہ تو مقرر ہے اور آ کر رہے گا ہاں علم کسی کے پاس نہیں ہے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اسی نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن ہے وقت مقرر اللہ کے پاس ہے جس وقت چاہیں گے اس کائنات میں جو ہے وہ انقلاب پیدا ہو جائے گا اب حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ رکوع کی حالت میں اور ان کے ہاتھ میں سور ہے جب پہلی دفعہ اس میں سور میں پھونکیں گے تو یہ نفخہ اولا ہوگا پہلا نفخہ تو پہلے نفخے میں کیا ہوگا فرمایا ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا آسمان پھٹ جائے گا سورج پہ نور ہو جائے گا اور دریاؤں کو جو ہے اور آگ سے جلایا جائے اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہوتا اور دوسری دفعہ جب سور پھونکیں گے
تو پھر یہ انسان اور جن جو ہے دوبارہ اٹھیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ فوج در فوج محشر کے میدان میں جائے۔ اس لیے فرمایا یوم، اس دن، ینفخ، جب پھونک ماری جائے، پھونکا جائے گا، سور، اس پہ سور میں پتا تو نہ افواجا، پھر تم کیا ہوگے؟ فوج در فوج جو ہے محشر کے میدان کی طرف آؤ۔ ففتحت السماء فکانت ابوابا، اور فرمایا کھول دیا جائے گا آسمان، بس یہ ہو جائیں گے دروازے، یعنی ایسے ہوں گے کہ جیسے آدمی ان کو گزر رہا۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فکانت سرابا، ویسے سراب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، جب اس پر دھوپ پڑتی ہے اس سے جو چمک پیدا ہوتی ہے اس کو سراب کہتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ قیامت کے ہولناک منظر میں کیا ہوگا؟ یہ ریزہ ریزہ ریت کی طرح ہو جائے گا، ریزہ۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اہل جنت جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، کہ بے شک جہنم ہے گھات کی جگہ۔ گھات کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان ایک جگہ بیٹھے، مورچہ لگا کے کہ وہاں سے دشمن گزرے گا اس پر حملہ کرے، اس کو کہتے ہیں مرصاد۔ جس طرح شکاری لوگ جو ہے شکار کے لیے جو ہے گھات لگاتے، اسی طریقے سے جہنم بھی گھات کی جگہ ہے، لیکن کس کے لیے؟ للطاغین، سرکشوں کے، جس نے حد سے بھی تجاوز کر دی۔ فرمایا حلال حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور اس کے درمیان مشابہات۔ ٹھیک ہے، اب سرکش کیا کرتا ہے؟ وہ حلال کو حرام اور حرام کو جو ہے حلال کر کے بغاوت کرو کراتا ہے، تو یہ ہے طاغوت۔ فرمایا یہ اللہ کا نافرمان ہے، سرکشی کر رہا ہے، تو اس کے لیے ٹھکانہ ہے جہنم۔ اب کتنا رہے گا؟ فرمایا لابثین فیہا احقابا، کہ رہے گا اس میں مدت، لمبی مدت۔ ویسے احقاب حکم کی جگہ، حکم کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 80 سال، اور 80 سال قیامت کے حوالے سے، اور قیامت کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کا۔ اس اعتبار سے 2,88,00,000 سال جو ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ایک حکم ختم ہوگا، دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا۔ کیوں؟ یہ جہنم والوں کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کہ اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اور اگر 2,88,00,000 ہو تو یہ تو محدود ہے۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر جہنمیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جہنم سے بالآخر نکلنا ہے، چاہے وہ کروڑوں سال کیوں نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک نہ ایک دن تو وہ کروڑ سال ختم ہو جائے گا نا، تو وہ خوش ہو جائیں گے کہ یہ تو محدود زندگی ہے، جو محدود زندگی ہے تو کسی نہ کسی وقت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اہل جنت کو پتہ جائے کہ جنت میں انہوں نے جو ہے کروڑوں سال رہنا ہے، تو ان کے غم میں اضافہ ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ کہیں گے جب مدت ختم ہو جائے گی اس کے بعد باہر نکلیں گے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ احقابہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم ختم ہوگا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، خالدین فیہا ابدا۔ اہل جہنم جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکلنے کا تصور بھی نہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ اللہم صلی علی محمد۔
اللهم اغفر لنا اللهم إنا نسألك ربنا مسلما وأمنا اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكسل اللهم لا تحرمنا اللهم لا أيها عين برحمتك